अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 से आज शुरू करेंगे। व और इस जब अखज़ा लिया अल्लाहु अल्लाह ताला ने। अब ये कैसे पता चले कि अल्लाह ने वादा यानी कि वो याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने वादा लिया, तो इसका इसलिए कि अल्लाह इसमें फाइल है। और कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के ऊपर जो है दम्मा आया है। दैट मीन्स कि अल्लाह ताला इज द डूअर, कि अल्लाह ताला फाइल है। अल्लाह ताला ने जो है लिया, क्या लिया? मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद को। नबीयीना नबियों से, पैगंबरों से। लमा, देखिए यहाँ पर नबीयीना आया कि नबीयीन के ऊपर नून के ऊपर फतह है, तो ये मफूल है, यानी कि इनसे अहद लिया। अल्लाह ने अहद लिया नबियों से, ठीक है। लमा उस बात पर के, ला अलबत्ता, माँ जो कुछ, आतई तू मैंने दिया। कैसे पता चले मैंने क्या कैसे हम करेंगे? क्योंकि आतई जो ता है इसका ऊपर दम्मा है। दैट मीन्स के प्रोनाउन है कि मैंने दिया। कुम तुमको, ये अनदर प्रोनाउन है कि मैंने अता किया तुमको। मिन किताबिन, या मैं जो भी दूं तुमको, मिन किताबिन किताब में से, व हिकमतिन और हिकमत से। सुम्मा फिर जा आए, कुम तुम्हारे पास, रसूलुन पैगंबर, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला, सच्चा करने वाला, लिए माँ उस चीज की जो, माँ तुम्हारे माँ पास है, कुम तुम्हारे, लतुमिनुन्ना, ला अलबत्ता, तुमिनुन तुम ईमान लाना, तो मिनुन्ना आखिर में अगर शुरू में भी ला हो और आखिर में जो है नून तशदीद आ जाए, तो इसका मतलब होता है ताकीद, बहुत ज्यादा ताकीद है इस वर्ड में। तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर ताकीद, यानी कि बहुत ज्यादा एम्फेसिस शो करता है। लतु, ये तशद्दा जो आता है नून के ऊपर। लतु मिनुन्ना, तो अलबत्ता तुम जरूर ईमान लाना, बिही उस पर, वला यानी किस पर? उस नबी पर, उस पैगंबर पर, वला और ला जरूर, अलबत्ता, तंसुरुन्ना, ये वही बात यहाँ पर भी, और अलबत्ता तुम जरूर मदद करना हो उसकी, यानी कि उस पैगंबर की। काला, फरमाया, किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने। क्या, अकुरर, इकरार किया, तुमने क्या, तुमने इकरार किया। व अखज, तुम और दिया तुमने, अला ऊपर, दालिकुम इसके, इसरी भारी अहद मेरा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था ना, इसरन कमा हमलताहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, तो वहां पर भी यही वर्ड था। इसरा वैसे तो बोझ के लिए आता है, अब मीसाक भी, पुख्ता अहद भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए अल्लाह ताला ये वर्ड लेकर आए हैं। और आखिर में या की जो जमीर है, ये किसकी तरफ है? मेरे, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे उसके ऊपर कि भारी अहद मेरा। क़ालू, कहा उन्होंने, किन्होंने कहा? नबियों ने, पैगंबरों ने। अकुरर, इकरार किया, ना हमने, उन नबियों ने कहा कि हमने इकरार किया। क़ाला, फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, फशहदू, वापस, फशहदू, तो तुम जरूर तुम गवाह रहना। क्योंकि आखिर में अगर वाव आ जाए तो इसका मतलब होता है प्लूरल की बात हो रही है। जैसे काला एक पर्सन की बात होती है सिंगुलर, और कालू जो आता है आखिर में वाव, तो यहाँ पर भी प्लूरल की बात होती है। ये हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं आपको।
و اور انا میں، یعنی کہ انا میں کی طرف آتا ہے، ساتھ کم تمہارے مینا شاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک فرمایا کہ اور یاد کرو جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے اس چیز پر کہ جو میں تم کو دوں کتاب میں سے اور حکمت میں سے، اور پھر جب تو تم پختہ عہد لیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا تو تم اور جو تصدیق کرے جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے، یعنی کہ تمہارے پاس جو صحیفے جو کتابیں موجود ہیں اس کی تصدیق کرے وہ نبی، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اور کہ تم اس کا مدد کرو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور لیا تم نے اس بات پر میرا پختہ عہد، تو انہوں نے کیا لیتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، اور انہوں نے پختہ عہد لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم میں 3 پختہ میثاق کا ذکر ہے۔ ایک میثاق اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع آدم سے لیا، تمام انسانوں سے جو کہ حضرت آدم کے بعد جو ان کی پشت میں سے جو ذریت ان کی سے، اور یہ ہم سورہ پڑھیں گے جا کے سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اس کا ذکر آئے گا، اور اس کو کہتے ہیں وعدہ الست۔ اور وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اور جتنی بھی اولاد ہونے والی تھی اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے ان سب کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور تمام ارواح سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، اور اس میثاق کو کیا کہتے ہیں؟ عہد الست، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، الستُ بربی، اور تمام ارواح نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، رائٹ؟ تو اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ تمام جو ہے بنی نوع آدم جو ہیں ان سب نے یہ عہد لیا، اسی لیے انسان کے شعور میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے۔ اگر کوئی ایتھیسٹ بھی ہے تو وہ بھی بلیو کرتا ہے کہ دیر از سم سپر پاور، رائٹ؟ تو یہ انسان کے شعور میں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ مجھے پتا نہیں تھا، کیونکہ یہ انسان کی مطلب اس کے شعور میں یہ بات ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ دوسرا جو میثاق لیا گیا وہ نبیوں سے لیا گیا، اس کے علاوہ نبیوں سے another میثاق لیا گیا جو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اور تیسرا میثاق جو ہے یہ اسی سورہ میں آگے جا کر آئے گا، جو کہ علماء سے لیا گیا تھا، اہل کتاب کے علماء سے، اور کہ انہوں نے بھی یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جو بھی تمہاری کتابوں میں ہے تم اس کو اور نہیں لوگوں کو بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں، اور اسپیشلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آنے والے نبی ہیں، اس بات کو لوگوں کو بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں، اور انہوں نے اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ 3 عہد جو ہیں قرآن پاک میں ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے فرما دیے۔ تو یہاں پر اس میثاق کی بات کرتے ہیں کہ یہ نبیوں سے کس وقت عہد لیا گیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عہد بھی تمام انبیاء کی ارواح سے لیا گیا، اور تمام انبیاء کی ارواح سے یہ عہد لیا گیا کہ کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے گا تم اس کی کتاب جو وہ تصدیق کرے، جو تمہارے پاس کتاب اس پہلے نبی کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرے، اور حکمت اور وہ تمہاری مدد کرے، تم اس کی مدد کرنا اور اس پر یقین، اس پر ایمان لانا، اور تمام کہ تم ایسا ضرور کرو گے اور اس کے تم ضرور مدد کرو گے۔ اور تم سب نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو، اور سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہ عہد اس عہد کی بات ہے، اور اس مطلب بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عہد لیا تھا، تو جو ہے یہ سب عہد لے چکے ہیں۔ اور یہاں پر اس بات سے یہ بات یقیناً دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। क्यों? क्योंकि ना कुरान में कोई जिक्र है, ना अहादीस में कोई जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई अहद लिया गया कि आपके बाद कोई नबी आएगा तो आपने उस पर ईमान लाना और उस पर उसकी मदद करनी है। तो क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, सूरतुल अहज़ाब में भी आ गया। तो ये दलील है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत खत्म हो गई है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। ठीक, तो यहाँ पर ये बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम सबको समझनी चाहिए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, सैयदुल मुरसलीन है और रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए। तमाम नबी अंबिया अपनी अपनी कौमों की तरफ भेजे गए, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम नौ इंसानी के लिए भेजा। इंसानी तमाम किताबें जो हैं वो उस वक्त के लोगों पर, जिस कौम पर नबी आता था उसके लिए थी, लेकिन कुरान पाक तमाम इंसानों के लिए है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तो ये इस बात की दलील हो जाती है। आपकी बेसत से पहले भी ये किताबें आने वाली हैं, उन पर ये अहद दिया जाता रहा है। वापस मन जो कोई तवल्ला फिर जाए बाद जालिका, इसके यानी कि इस अहद के बाद जो कोई फिर जाए, फउलाइका, पस यही लोग हैं, हुमुल वो फासिकून, फासिक हद से तजावुज करने वाले, बदकार। क्यों? क्योंकि ये पुख्ता अहद सब दे चुके हैं। तो आपकी बेसत से पहले भी अंबिया से यह लिया गया था और किताबों में आने वाली, उनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत भी मौजूद थी, और के कुरान में इसका जिक्र यहाँ पर जो बता दिया गया है। और जो अब फिर जाए इस बात से और इस ऐसे, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वही फासिक है, वही बदकार है। आयत नंबर 83, क्या वापस गैरा, बगैर यानी कि अलावा, दीन अल्लाह ही, अल्लाह का, यानी कि अल्लाह, क्या बस अल्लाह के दीन के अलावा, यबगूना, वो तलाश करते हैं या वो चाहते हैं, वह और लहू, वास्ते उसके, अस्लमा, मुती फरमान हुए, मन जो कोई फिस समावाती, आसमानों में है, वल अर्दी, और जमीन में है, तो अन, खुशी से। ये जो इताअत वर्ड है वो भी इसी से है। इताअत का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की इताअत करनी खुशी के साथ, इसीलिए तौन, इताअत इसी से आते हैं। वह करहन, और कराहत के साथ, ना खुशी से। वह इलैही, और उसी की तरफ, युरजाऊन, वो लौटाए जाएंगे। ये हम पहले बहुत दफा बता चुके हैं कि अगर अलामत मुदारे पर दम्मा हो और आइन लेटर पर अगर रजा मतलब फतह हो, तो ये फिर फेले मजहूल होता है। फेले मजहूल का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, एक दफा दोबारा बता देते हैं कि कि कोई काम जो होता है उसमें सब्जेक्ट करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ होता है, राइट। तो फाइल के किसी ने काम किया, ठीक है, लेकिन मजहूल वो होते हैं जिसको मतलब कि मालूम है कि उसका करने वाला कौन है, लेकिन मजहूल उसको, उस फेल को कहते हैं जिसमें काम करने वाले का पता नहीं होता कि ये काम किसने किया है। ठीक है, उसको मजहूल कहते हैं, यानी कि पैसिव वर्ब। तो ये यहाँ पर युरजाउन, यही उसकी पहचानी के अलामत मुदारे पर दम्मा हो, और ये अगर अगर फेल मुदारे बयान किया जाए, अगर फेल माजी बयान किया जाता है तो फिर उसमें जो है पहले फर्स्ट लेटर पर दम्मा होगा और आइन कलमे पर फतह होगी। ठीक है, युरजाउन के वो फेरे जाएंगे, रुजू किए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या वो लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई दीन चाहते हैं? हालांकि अल्लाह ताला के जो जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में तमाम के तमाम मखलूक जो है वो खुशी से और कराह या ना चाहते हुए भी अल्लाह ताला के फरमान, मुती फरमान है क्यों, और उनको उसी की तरफ लौटना है। इससे क्या मुराद है कि तमाम मखलूक अल्लाह ताला की, इवन फरिश्ते, इवन आसमान जमीन और तमाम की तमाम मखलूक, और इवन चरिंद परिंद और जो भी आप अल्लाह ताला ने पैदा किया है,
اور ایون پلانٹس اور ایون جو ہے سورج چاند اور یہ تمام کی تمام اور ایون فرشتے ایون ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری بجا لانے والی ہیں. تو اے انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، فری ول دی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ فری ول ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں مخلوق یعنی انسان اور جن بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی سے اطاعت کریں، اور وہ اب ان جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ان کے ہم آہنگ ہو کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان بن جائیں. ٹھیک، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. کل کہہ دیجئے آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور ما جو کچھ انزلا نازل کیا گیا. دیکھیں یہ بھی فعل مجہول ہے کہ یہاں پر بھی پہلے جو ہے فعل علامت مضارع پر دمہ ہے، اور جو عین کلمہ ہے یعنی کہ زا اس کے اوپر نیچے کسرہ ہے. جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، اور ما جو انزلا نازل کیا گیا علا اوپر ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، و یعقوب اور یعقوب کے، والاسباطی اور اس کی اولاد کے یعنی کہ اولاد یعقوب کے، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا یا عطا کی گئی موسیٰ کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، تمام علیہ السلام نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے، لا نہیں نفرقو ہم تفرقہ کرتے، جدائی ڈالتے. ہم کیسے آیا؟ کیونکہ پہلا جو ہے یہ علامت مضارع پر نون ہے، and نون goes for ہم نہیں تفرقہ کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے. احدن کسی ایک کے کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پر تنوین ہے، اور تنوین کا مطلب کہ کسی ایک، منہم ان میں سے، و اور نحنو ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار مطیع ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ویسے تو ایڈریس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے، لیکن ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم سب کہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے، آپ مطلب ہم قرآن پاک، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ تورات، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی انجیل، والنبیون اور تمام انبیاء پر ان کے رب کی طرف سے جو صحیفے ان کو دیے گئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم کسی کے درمیان، کسی ایک نبی کے درمیان بھی تفرقہ نہیں ڈالتے ان میں سے، اور ہم اللہ اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی کہ اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، کیونکہ تمام انبیاء اللہ ہی کے فرما بردار تھے. تمام انبیاء نے اللہ ہی کی جو ہے میسج کو کنوے کیا. تو یہاں پر اس میں یہ بتا دیا کہ مطلب کہ کیا نام ہے اس کا، کہ ہم لوگ سب کسی میں فرق نہیں کرتے. یہ بات ہم سورہ بقرہ کی آخری اس میں پڑھ کر آئے نا، کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم نہیں تفرقہ کرتے. جو ہم آخری آیات ہیں سورہ البقرہ کی، اس میں بھی یہی بیان ہوا ہے، رائٹ. تو اس سے کیا مراد ہے کہ نبوت میں، کسی نبی کی نبوت میں تفرقہ نہیں کر سکتے، کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے سب کو ماننا ہے، اور کیونکہ ہم سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. ومن اور جو کوئی یبتغی تلاش کرے یا چاہے، غیر بغیر یا علاوہ، اسلام کے، دین، فلن پس ہرگز نہیں. ایک ہوتا ہے لا نہیں اور ایک ہوتا ہے لن ہرگز نہیں. فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا. یہی یہاں پر بھی وہی فعل مجہول ہے، نہیں قبول کیا جائے گا، من ہو اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے.
یہ بہت جامع ترین آیت ہے اسلام اس سورہ کی اور اس پورے اسلام کی، کہ جو کوئی اللہ تعالی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین مانگتا ہے تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس سے کیا مراد پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ بتا دیا کہ اصل جو ہے اسلام کیا ہے۔ اسلام تو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا، زندگی کہ کیسے گزاری جائے، جیسے ہم پہلے بھی بتا کر آئے کہ یہ صرف ایک دین کے ساتھ ساتھ پورا ایک طریقہ بتا دیا کہ انسان کے مطلب اپنا کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہر دور میں اس کو ماننا، ہر نبی نے اسی کا پیغام دیا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، جنہوں نے تمام کی تمام تعلیم ہم تک پہنچا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر اس کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دین اگر کوئی کہے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی یہودی یا کوئی کرسچن اہل کتاب میں سے بھی اگر چاہتے ہیں وہ کہ وہ اللہ فرما بردار بنے اور وہ قبول کیا جائے ان سے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، قرآن پر ایمان لانا ہوگا، یہی امت محمدیہ بننا ہوگا۔ اور یہی بات دیکھیں، جب رسول حضرت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے دنیا میں، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی اتباع کریں گے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کی یہی دین اسلام ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی دین کی پریکٹس کرے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، میں نہیں کہہ رہی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیونکہ آخرت کیا ہے کہ یا تو فائدہ ہے یا خسارہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ جنت الفردوس، اور خسارہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرط بتا دی ہے، اور شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پہ بلیو کرنا ہے، کسی نبی میں کوئی تفرقہ نہیں کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، اور قرآن سب کتابوں کو مانتے ہوئے قرآن پاک پر ایمان لانا ہی یہی کمپلیٹ دین ہے، اور اسی پر ایمان رکھنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اور یہ شرط ہے، یہ شرط بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مسٹ ہے، اور قرآن پر ایمان لانا مسٹ ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں جس ملک میں جاتے ہیں ہم ادھر کے رولز ریگولیشنز کو بہت فالو کرتے ہیں، کوئی چون چرا نہیں کرتے، رائٹ؟ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم بہت چون چرا کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا کتنا اوپن واضح آیات ہیں یہ، اس میں کوئی جو ہے کوئی انسان دوسری تو تفسیر کر ہی نہیں سکتا، کوئی معنی ہی نہیں دوسرا لے سکتا، اتنی اوپن اور مطلب آبویس آیات ہیں، رائٹ؟ کیفا کیوں کر یہدی وہ ہدایت دے گا، یا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیوں کر ہدایت دے اللہ قومن قوم کو کفرو جنہوں جو کافر ہوئی بعدا پیچھے ایمان لانے کے ہم اپنے وشاہدو اور گواہی دی انا کہ بے شک رسول حق سچ ہے، وجاء اور آ گئی ہم ان کے پاس بینات روشن دلیلیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی ہدایت کرتا القوم قوم کو الظالمین ظالم لوگوں کو۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پر بتا دیا کہ اہل کتاب کے جو یہود و نصارہ کی بات ہے کہ یہ دونوں فریق آنے والے نبی کی بارے میں منتظر تھے، کیونکہ دیکھیں جو ہم پہلے بھی بتا چکے سورہ بقرہ میں ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہود جو تھے بنی اسرائیل یہ مدینہ میں آ کر کیوں آباد ہوئے تھے؟ کیونکہ مدینہ کے تو یہ لوگ نہیں تھے، رائٹ؟ لیکن مدینہ میں کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، پیشن گوئیاں تھیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور یہاں تک تھا کہ وہ کھجوروں والے درخت جہاں پر ہوں گے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا کہ وہاں پر وہ نبی آئے گا۔ تو یہ وہاں مدینہ میں آ کے اسی لیے آباد ہوئے تھے، اور اسی ان کی کتابوں میں یہ ہم
बहुत दफ़ा बता चुके, वो ओपन इनकी किताबों में ये उनकी पेशन गोइयाँ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में, और उनका नाम भी बता दिया था कि उनकी किताबों में कि उनका नाम अहमद होगा। और इन जो और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मुंतजिर थे क्योंकि ये मदीना में इसीलिए आबाद हुए थे कि वो नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो नबी मदीना में आएंगे, और वो अहले किताब मुंतजिर भी थे, यहूद और नसारा दोनों, क्योंकि आखिरी नबी की बशारत उनकी किताबों में मौजूद थी। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहूद ने इनकार किया। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि वो आएगा रसूल और उनके मजहब की तायद करेगा। लेकिन और इसी तरह नसारा ने जो था, उन्होंने भी वो समझते थे कि वो उनके मजहब की तायद करेगा, उनका साथ देगा। लेकिन जब रसूल दोनों की ख्वाहिश पूरी ना हुई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर, तो दोनों ने इनकार कर दिया। और यहूद उलमा जो थे वक्तन फवक्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेस्ट भी लेते रहते थे। हम जैसे सूरह कहफ में पढ़ते हैं, क्योंकि यहूदे इनको जो है बहुत ज्यादा इनके पास नॉलेज थी, और इनका बहुत रोब था मक्का के लोगों पर, और इनको इनका कि ये बहुत समझते थे उलमा, यहूद उलमा को, अहले किताब के उलमा को, और तो जाके उनसे क्वेश्चंस किया करते थे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वो कहते थे कि जाओ और कुछ, अगर वो अल्लाह का रसूल है, अपने आप को रसूल कहते हैं, तो उससे ये क्वेश्चन करो, उससे ये क्वेश्चन करो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ पता नहीं था, राइट, लेकिन अल्लाह ताला अपनी वही के जरिए से उनके तमाम जवाबों का, उनके सवालों का जवाब अल्लाह ताला बताते थे, और वही इलाही से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते थे। तो और उनकी निशानियां भी पूछते थे, और उन्होंने निशानियां भी देख ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में, और वो दिल से मान भी गए थे कि ये वही रसूल है जिसकी बशारत उनकी किताबों में दी गई है, और जिसके वो मुंतजिर थे। और लेकिन उन्होंने देख इसके बावजूद भी उन्होंने तासुब की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो फिर ऐसे हर धर्म लोगों को उनकी हरदर्मी की वजह से मैं जबरदस्ती ईमान में, मैं जबरदस्ती हिदायत नहीं करता। तो यहाँ पर बता दिए, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि ये फिर अल्लाह ताला जालिम लोगों को, जो सब कुछ देखने के बावजूद, रोशन दलीलें देखने के बावजूद, ये आज भी आयत आती है कि जो लोगों के सामने कुरान पूरे का पूरा सब कुछ ओपनली बता रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस्लाम के बारे में उनके दिल में शक व शुबहात है, या वो अल्लाह ताला की बातों को जानते हुए भी अगर हम नहीं करते, आज हमारे लिए भी यही मैसेज है, तो समझें फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। फिर ऐसे लोगों ये जालिम है ना, अल्लाह ताला की बात ना मानना ही तो सबसे बड़ा जुल्म है। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं क्यों जबरदस्ती हिदायत दूं। उलाइका, यही लोग हैं, जजाउ बदला है या सजा है, उनकी, अन्ना, ये के, अलैहिम, उनके ऊपर, लानता, लानत है, अल्लाह ही, अल्लाह की, वल मलाइकती, और फरिश्तों की। अच्छा, यहाँ पे देखिए लानत अल्लाह के बाद नीचे कसरा आया है, तो इसका मतलब हम करते हैं लानत है, अल्लाह की लानत है, वल मलाइकती, और फरिश्तों की, वन नासी, और लोगों की, अजमाइन, सब की सब। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस हरदर्मी और नाफरमानी की बिना पर जो जुल्म आज मुसलमानों के बारे में भी है, कि जो इतनी अल्लाह कुरान की बातें वाज़ेह होने के बावजूद, और अहले किताब के लिए भी है कि सब वो इतनी वाज़ेह निशानियां देखने के बावजूद, जब वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर उनकी सजा क्या है। ऐसे लोगों की सजा है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला की लानत है। ऐसे लोगों की लानत से क्या मुराद है कि अल्लाह की रहमत से दूरी। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की लानत के साथ साथ फरिश्ते भी लानत करते हैं ऐसे लोगों पर, और तमाम के तमाम इंसान भी लानत करते हैं, लोगों की भी लानत होती है ऐसे लोगों पर। यहाँ पर नासी जो बताया गया, ये मुसलमानों की बताई गई है कि और मुसलमान भी फिर ऐसे लोगों पर लानत करते हैं, तमाम के तमाम, सब की सब। अजमईन से यहाँ पर मुसलमानी मुराद है, जो कि हर झूठे, बदअहद और दगाबाज पर लानत भेजता है, और आखिरत में तो काफिर खुद भी एक दूसरे पर लानत भेजेंगे, और अपने कसूर का इल्जाम दूसरे
کے سر تھوپیں گے. دنیا میں تو لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزام تراشی کریں گے, وہاں پر اور زیادہ جھگڑے کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے, جو ہم آگے آگے اللہ پڑھیں گے تو آپ سب کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. وہاں پہ بھی کہیں گے, اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں بھٹکایا, ان کو اور سزا دیں. تو فالو کس کو کرنا ہے؟ جو حق پر ہو اس کو فالو کرنا ہے, جو حق پر نہیں اس کو فالو نہیں کرنا. ایک سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. خالدین فیہا, وہ رہیں گے ہمیشہ اس میں, یعنی کہ کہاں پر؟ اس حالت میں کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت ہو اور آخرت میں بھی, اور وہ اسی حال میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اور قیامت میں لا یخفف, نہیں کمی کی جائے گی یا ہلکا کیا جائے گا. تخفیف جو ورڈ ہم کرتے ہیں, کم کرنا, نہیں ہلکا کیا جائے گا. انہم, ان سے, العذاب, عذاب والا, اور نہ ہی ہم وہ ینظرون, وہ مہلت ہی دیے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت ہے اور ایک قانون جو ہے مہلت ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, بہت کریم ہے. اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہے تو ایک دم سے کوئی کچھ کر سکتا ہے. کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور فوراً اللہ اس کی پکڑ کر لے, تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے انسان کو مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ, اس کو احساس ہو جائے اور یہ میری طرف پلٹ آئے اور میں اس کو معاف کر دوں. رائٹ, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. لیکن جب انسان نہیں پلٹتا, اپنے گناہ پر اڑا رہتا ہے, تو پھر ان کا انجام جہنم ہے. اور وہاں یہاں بتا دیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور پھر ان سے ڈفرینٹ قسم کے عذاب ہوں گے, اور کوئی بھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی, نہ ہی ہلکا کیا جائے گا, اور نہ ہی پھر وہاں پر کوئی ان کو مہلت دی جائے گی. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, لیکن جب جیسے مہلت ختم, دنیا انسان مرتا ہے اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے. اگر ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ اٹکے رہیں, ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً ہمارا شعور بیدار ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں, اس سے مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں. آمین. اللہ, اب آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ مگر, الذین, وہ لوگ جو, تابو, جنہوں نے توبہ کی. تابو کا ورڈ ہوتا ہے تا و با. اچھا, اس کا جو ہے, اور جو توبہ ہوتا ہے اس کا بھی, دونوں تابو اور توبہ تا و با روٹ لیٹرز ہیں. لیکن جب آتا ہے نا تابہ, کہ جنہوں نے توبہ کی, جن لوگوں نے, من بعد ذالکا, اس کے, و اصلاح, اور اصلاح کر لی یا نیکی کی, واپس, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, غفور الرحیم, بڑا بخشنے والا مہربان ہے. جو بھی ہم نے بات کی کہ انسان گناہ کرتا ہے, لیکن اگر اس کو اپنی گناہ کی فوراً پتہ چل جائے اور اس کو احساس ہو جائے اور وہ پلٹ آئے. اور توبہ کیا ہے, اس کی بھی اسٹیجنگ ہے, 3 اسٹیجز ہیں. توبہ کا تعلق کہ پاسٹ میں جو گناہ ہو گیا اس پر انسان شرمندہ ہو, ندامت فیل کرے, اور پھر پریزنٹ میں جو ہے کہ وہ اپنا کہے کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا, اور فیوچر میں اپنی اصلاح کر لے. یہ 3 اسٹیجز ہیں توبہ کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بخشتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائیں گے, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, کفروا, جو کافر ہوئے, بعد ایمان لانے کے, ہم اپنے, ثم پھر, ثم ازدادوا, پھر وہ بڑھتے ہی چلے گئے, کفرن, کفر میں, لن, ہرگز نہیں, تو قبلا, قبول کی جائے گی, توبتو, توبہ, ہم, ان کی. وَأُولَئِکَ, اور یہی لوگ ہیں, ہم, وہی ہیں, الضالون, گمراہ. یہاں پہ دوسری کیٹیگری کے لوگ بتا دیے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن پھر کفر کی حالت میں پلٹ گئے, یعنی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, قرآن بالکل سچی کتاب ہے, اور انہوں نے تو جو ہے اپنا مطلب کہ ایمان لے آئے, لیکن پھر جو ہے ان کا مطلب کہ, لیکن وہ لوگ جنہوں نے
ایمان کفر کیا، پھر اس کے بعد وہ کافر، وہ واپس اپنی کفر کی حالت ہی میں پلٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ اور پھر کفر کی حالت میں ہی بڑھتے چلے گئے، ان کا انکار بڑھتا ہی چلا گیا، اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، تو پھر وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ توبہ کن کی قبول کی جائے گی؟ جو کہ واپس پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یا اللہ میں اپنی گناہ پر شرمندہ ہوں، کوئی وہ توبہ کرے کہ میں اس میں شرمندگی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ توبہ کے لیے شرمندہ ہونا، کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہ امبیرس فیل کرنا، اور توبہ اسی کا نام ہے نا، اور پھر یہ ارادہ کرنا کہ میں نے اب سے بعد یہ گناہ نہیں کرنا اور اپنی اصلاح کرنی ہے، تو پھر ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی نے ایسا توبہ کیا، اگر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اگر گناہ اس سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کہ اگر جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا۔ اور پھر لیکن جس نے توبہ نہیں کی، کفر پہ ایمان لایا، پھر اس کے بعد وہ کفر کر دیا، اس نے اللہ کا انکاری بن گیا، کسی حکم کو نہیں مانا، جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرتا چلا گیا، گناہوں میں انڈلج ہوتا چلا گیا، گناہوں میں بڑھتا ہی چلا گیا، اپنے کفر میں بڑھتا ہی چلا گیا، تو پھر ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور پھر انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہی میں بڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ ان الذین، پہ یہاں پہ تیسری کیٹیگری کے لوگ بتا دیے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ ماتوا، اور وہ اسی حالت میں مر گئے، وہم کفارون، اور تھے وہ کافر ہی رہے پوری زندگی، فلن، تو پس ہرگز نہ، یقبلا، قبول کیا جائے گا، من احادیہم، من احادی، کسی ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملؤ، بھر کر، الارضی، زمین، ذہباً، سونا، ولا وفتدا، اور اگرچہ ہوں چاندی، بدلے دے، فدیہ میں دے، بہی، اس کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، درد دینے والا، اور ما نہیں، لہم، ان کے لیے، من الناصرین، کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تیسری کیٹیگری کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کافر رہے، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، یا رسول کو نہیں مانا، یا ایمان نہیں لے کر آئے، اور وہ اسی حالت میں مر گئے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر، اور وہ قیامت کے دن اگر وہ چاہیں کہ ان کو زمین بھر، وہ سونا جو ہے زمین بھر، امیجن کریں زمین کتنی بڑی ہے، اتنی زمین بھر کہ وہ سونا فدیہ میں دے دے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے فدیہ لے لو اور مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے درد دینے والا، دکھ دینے والا عذاب ہے، اور پھر قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کتنی اوپن آیات ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے، سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے کہ اگر تیرے پاس دنیا اور ما فیہا ہو تو کیا تو اس دنیا اور ما فیہا، یعنی کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کا سب ہو، اور تو اسے کیا فدیہ میں دے دے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس تو انسانی شکل میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات طلب کی تھی، جو وہ کیا تھی کہ تو توحید پر قائم رہنا، اور کیا تھا کہ اور کہا تھا میں نے تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں کیسے میں قبول کروں؟ تو یہ ہے مسلم کی حدیث۔ تو یہی بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے کہ اس دن کافر کہے گا کہ مجھ سے فدیہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں، مجھے بخش دیں،
اللہ ताला ने फरमाया था कि मैं फ़िदिया, कोई चाहेगा कोई थोड़ा-सा फ़िदिया या बहुत ज़मीन भर फ़िदिया सोना फ़िदिया में दे दे, तो अल्लाह ताला फरमाए उससे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। इसी बात को देखिए, जब इंसान अगर मौत की हिचकी से पहले-पहले तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाने वाले, जो दिलो-जान से तौबा कर ले, राइट? लेकिन अगर मौत का फरिश्ता देख के कोई तौबा करेगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। जैसे कि फ़िरौन ने डूबते हुए जो ईमान लाया था ना कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा के नबी पर, तो मूसा के इलाह पर, तो उस वक़्त उसका ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं दिया ना, तो वो काफ़िर ही मरा। तो अल्लाह ताला ने इतनी मोहलत हमें दी है, इंसान को इतनी मोहलत दी है कि तुम अल्लाह पर, और यहाँ पे जो फरमाया कि मैंने तुझसे दुनिया में इतनी छोटी-सी बात की थी कि बस तू तौहीद पर कायम रहना, लेकिन तू शिर्क पर अड़ा रहा, और अब तू चाहता है कि तू मुझे फ़िदिया में ज़मीन भरकर सोना दे दे, तो मैं तुझे छोड़ दूँ? तो किसकी गलती है? तो इंसान की गलती है ना। तो अल्लाह ताला हमें सबको कुफ़र की हालत से बचाए, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला जब हमारी मौत का वक़्त हो तो ईमान और कलमे वाली ज़िंदगी अता फ़रमाना, हम दुआ कर लेते हैं, और ईमान और कलमे वाली मौत नसीब फ़रमाना, या अल्लाह तू हमसे राज़ी होकर हमें अपने पास सबको बुलाना, ताकि हमारी बख्शिश हो सके, क्योंकि सब इंसान गुनाहगार तो हैं, लेकिन बख्शने वाली रब की ज़ात है, वो बड़ा मेहरबान है, और अल्लाह ताला सब इंसानों को ईमान की ताकत अता फरमा दे, तमाम इंसानों को तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह तो हमारे लिए आसानियाँ फरमाना सबके लिए, और हमें सबको हमारा ख़ात्मा तौहीद पर हो, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर हमारा तीसरा पारा माशाअल्लाह ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम चौथा पारा शुरू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।